اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ روایت ہے کہ عرش پر قلم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا۔ اس کے بعد عرش پر 18 برج پیدا کیے گئے اور ہر برج میں 18,000 ستون کھڑے کیے گئے اور ہر ستون کے اوپر 18,000 کنگرے بنائے گئے اور ایک کنگرے سے دوسرے کنگرے تک 700 سال کی راہ ہے اور ہر کنگرے پر 18,000 قندیل ہیں اور ہر ایک ایسا بڑا کہ 7 طبق زمین و آسمان اور جو کچھ کہ اس کے درمیان میں ہے اس میں سما جائے، جیسے انگوٹھی بیچ میدان میں ڈال رکھی ہے۔ اس کے بعد 4 فرشتے پیدا کیے، ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں، دوسرا شیر کی صورت میں اور تیسرا گدھے کی صورت میں اور چوتھا گائے کی صورت میں۔ پاؤں ان کے تحت الثری میں پہنچے ہوئے اور مونڈھے ان کے نیچے عرش کے لگے ہوئے ہیں، اور چلنے کے وقت جب قدم اٹھاویں تو ہر ایک قدم 7,000 سال کی راہ میں جا پڑے۔ اللہ رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ عرش کو اٹھا لو، تب ان چاروں فرشتوں نے زور لگایا مگر عرش کو نہ اٹھا سکے۔ اس کے بعد جناب باری تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اے فرشتوں، میں نے تم کو 7 آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے سب کا زور دیا ہے، عرش کو اٹھاؤ۔ فرشتوں نے زور لگایا مگر پھر بھی عرش کو نہ اٹھا سکے۔ حکم ہوا کہ یہ تسبیح پڑھو اور پھر عرش کو اٹھاؤ۔ تسبیح کا ترجمہ یہ ہے: میں تسبیح پڑھتا ہوں اس کی جو بادشاہ اور عالم تمام جہان کا ہے، میں تسبیح پڑھتا ہوں اس کی جو صاحب عزت اور صاحب عظمت ہے اور ذی شان ہے اور قدرت والا اور کمال اور جلال اور بزرگی اور تکبری کے لائق ہے۔ میں تسبیح پڑھتا ہوں اس بادشاہ زندہ کی جو نہیں سوتا اور نہیں مرتا، وہ طاہر اور بہت پاک ہے، ہمارا پروردگار اور فرشتوں اور ارواحوں کا پروردگار ہے۔ جب فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی تو خدا کی قدرت سے فرشتوں نے عرش کو اٹھا لیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں تسبیح پڑھتا ہوں اور حمد کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ بہت بڑا ہے اور نہیں توانائی اور قدرت کسی کو سوائے اللہ تعالیٰ کے، ایسا اللہ کے بزرگ ہے۔ جب یہ کلمات پڑھے تو فرشتوں نے عرش کو اٹھا لیا، اور روایت کی گئی ہے کہ انہی کلمات سے اللہ رب تعالیٰ نے بہشت اور فرشتوں کو پیدا کیا تاکہ چاروں طرف عرش خدا کے تسبیح پڑھیں اور طواف کریں اور مومن بندوں کے لیے مغفرت مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اٹھا رہے ہیں عرش کو اور جو اس کے گرد ہیں اپنے رب کی پاکی اور خوبیوں کو بیان کرتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں اور گناہ بخشواتے ہیں ایمان والوں کے۔ اے رب ہمارے، ہر چیز سمائی ہے تیری مہر اور علم میں، سو تو معاف کر ان کو جو توبہ کریں اور چلیں تیری راہ پر، اور بچا ان کو آگ کے صدموں سے۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔